अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और पहली एपिसोड सुनने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आइए जल्दी से इसकी सेकंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। टेस्ट के शुरू में होने में अभी कुछ वक्त बकाया था। दाहिने हाथ में मौजूद ब्रांडेड वॉच में उसने वक्त देखा तो बेपरवाही से गर्दन झटक दी। सिर्फ 5 मिनट बकाया थे मगर चेहरे पर कोई तासुर गालिब न था। इसके बरक्स वहाँ मौजूद तकरीबन हर स्टूडेंट के चेहरे पर नुमाया फिक्र थी। खुद उसका दोस्त कामेश भी अगरचे हशाश बशाश दिखाई दे रहा था मगर एक फिक्र एक तासुफ वहाँ भी अपनी जगह बनाए हुए था। जस्ट चिल यार, ये एंट्री टेस्ट है, कोई फाइनल एग्जाम्स नहीं। एंजॉय कर मेरी तरह। कामेश के दाहिने कंधे को थपथपाते हुए उसने दोस्ताना लहजे में कहा और कॉरिडोर की तरफ चल दिया। वो कामेश के कंधे पर अपना दाहिना बाजू रखे हुए सबसे बेनियाज अंदाज में चल रहा था। हाथ में ना किताब थी और ना ही कोई नोट्स सिवाय बॉल पॉइंट के उसके पास कोई भी पेपर से रिलेटेड मवाद ना था। ये सब तेरे लिए कहना आसान है, जब वहाँ जाकर क्वेश्चन पेपर देखेगा ना तब होगी बात। मैं पिछले 10 दिन से एकेडमी में तैयारी के लिए जा रहा हूँ और यहाँ मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सबके सब किसी न किसी एकेडमी से तैयारी करके ही आए हैं। सब तेरी तरह तो है ना कि आखिरी 20 मिनट में किताब को ताहिराना निगाहों से देखकर हिफ्ज कर लें। कामेश ने तंज का तीर चलाया था। यही बात अरीब को कामेश की अच्छी लगती थी। वो औरों की तरह कोई भी बात दिल में रखने का रवादार ना था। जो दिल में होता मनोअन जबान पर जारी कर देता। अगरचा बाहज़ औक़ात कुछ तल्ख बातें भी सुनने को मिलती मगर ऐसा सच्चा और खरा दोस्त भला कहाँ मिलता है। शायद इसीलिए उनकी दोस्ती बचपन से चलती आ रही थी। कहीं बार दोनों एक दूसरे से उलझे नाराज हुए मगर दोस्ती का नाता ना टूटा। शायद कोई ऐसा जवाब था जो अरीब को उससे दूर जाने ही नहीं देता था मगर उसने कभी आशिकार ना किया। मजहब का फ़र्क भी दोनों के दरमियान दीवार न बना और न कभी अरीब ने ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि उन दोनों की राहें जुदागाना हैं। वो तो फ़कत राह ही थी जो एक रास्ते पर चलती जा रही थी। और फिर अरीब भी कहाँ मज़हब के इतने करीब था कि बारीकियों को समझने की कोशिश करता, उनके पीछे छुपे हकाइक जानता। उसके नज़दीक तो बस दुनिया थी और उसी दुनिया में खुश था। ये तो तुमने सही कहा, हर कोई मेरे जैसा तो है नहीं, आखिर स्पेशल हूँ मैं। हंसते हुए उसने हमेशा की तरह अपनी बढ़ाई जाहिर की थी मगर इस बढ़ाई में भी गरूर का अंसर शामिल ना था। जवाब में कामेश फ़कत गर्दन ही झटक सका था और कोई जवाब तो ना बचा था उसके पास। चलते चलते वो ऑडिटोरियम के सदर दरवाजे के करीब थे। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। चल देखते हैं हमारा नाम है या नहीं। कामेश ने अरीब के हाथ को पीछे झटक दिया और खुद आगे बढ़कर दूसरों के साथ अपना और अरीब का नाम तलाश करने लगा। स्टूडेंट्स के उस हजूम में घुसना फ़कत कामेश का ही काम था। वो एक फासले पर खड़ा दूसरों को बेनियाजी के साथ देखता रहा। तभी उसकी नज़र एक वजूद की पुश्त पर पड़ी थी। मधम मधम सी आवाज़, उस शोर में भी वो सुन सकता था। गालबन वो किसी सवाल के जवाब या MCQ को रट्टा लगाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, पेपर शुरू होने से पहले 1 मिनट तक किताबों की जान नहीं छोड़ते, उसने धीमे लहजे में कहा था। इतने में कामेश मुंह लटका उसके पास आ मौजूद हुआ। हमारा नाम नहीं है यहाँ। उसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ा हुआ था। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, होगा किसी रूम में, आजा देखते हैं। अरीब को ये सुनकर जरा भी झटका नहीं लगा। वो अच्छे से कामेश की परेशानी का सबब समझता था। ऑडिटोरियम में वो बआसानी नकल कर सकता था और कमरे में कदरे फासला ज़्यादा होने के बायस चीटिंग करना ज़रा मुश्किल था। और फिर वहाँ सीक्वेंस का भी कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ना था। ऑडिटोरियम में तो धीरे से कोई सवाल पूछना वगैरह हो तो पूछ लिया मगर कमरे में तो सुई के गिरने की आवाज़ भी बादलों की गरज महसूस होती है। अभी वो उसका हाथ पकड़कर मुतल्लिका रूम की तरफ जा ही रहा था कि ना चाहते हुए भी उसकी नज़र दोबारा उस लड़की पर पड़ी जो अभी तक नोट्स को हिफ्ज करने में मसरूफ़ थी। कुछ लोग तो कब्र के घाट में उतरते हुए भी किताबों की जान नहीं छोड़ते। वो जुमला उसने इस कदर बेबाकी और बेबावाज बुलंद कहा था कि इस बात का गालिब गुमान था कि सुनने वाले ने ज़रूर सुना होगा और किसी किस्म के शक की गुंजाइश भी ना थी। जुमला 1 फुट के फासले से कसा गया था मगर वो लड़की तो जैसे दुनिया से अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त थी। बस हमारे साथ ही ऐसा होना था। सैकड़ों स्टूडेंट थे, किसी और का रूम में कर देते।
कामेश मुसलसल बुड़बुड़ाता जा रहा था, जिसकी कैफियत देखकर अरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर रही थी। वो दोनों 5 मिनट बाद अपनी अपनी नशिस्त पर बराजुमान थे। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें 10 चेयर्स को अरेंज किया हुआ था, यानी कामेश का डर सही साबित हुआ। यहाँ तो सांसों की रवानी को भी गिना जा सकता था। उसके चेहरे पर अब वाकई 12 बज चुके थे। उसने फीका सा मुंह बनाकर अरीब की तरफ देखा तो उसने हैरत से कंधे उचका दिए। दूसरे स्टूडेंट भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन सबसे आगे एक कुर्सी अभी तक खाली थी। जाने वो किसकी जगह थी। अरीब का रोल नंबर सबसे पीछे आया था। आराम से पुरसुकून माहौल में टेस्ट देने का मज़ा ही अलग है, उसने दिल में सोचा था, क्योंकि साथ ही एक खिड़की थी जिसके बाहर एक खूबसूरत सा लॉन अपनी मसहूर कुन फिजा को कमरे में दाखिल कर रहा था। वो अपनी नज़रें उसी लॉन में जमाए हुए था। दोनों हाथों को कुर्सी के बाजू पर रखे वो बिना पल के झपकाए लॉन का कुदरती हुस्न अपनी आंखों के मस्कन में उतार ही रहा था कि इन्वेजिलेटर ने उसके सामने क्वेश्चन पेपर रख दिया। मगर उसने सरसरी निगाह इन्वेजिलेटर पर दौड़ाई और फिर दोबारा बाहर लॉन में देखने लगा। वक्त सबक रफ्तारी से गुजरता रहा, मगर उसने आंख उठाकर भी क्वेश्चन पेपर की तरफ नहीं देखा था। बाकी सबकी नज़रें अपने पेपर पर ऐसे जमी थी जैसे दुनिया में किसी और शय का कोई वजूद ही ना हो। कामेश का चेहरा तो जैसे आग की माने सुर्ख हो चुका था। MCQs की भरमार देखकर एक लम्हे के लिए उसका दिल खट्टा हो गया। उसने पलटकर अरीब की तरफ देखा, जो सबसे अनजान बाहर लॉन में देख रहा था। उसको देखो कैसे बेफिक्र बैठा है, वो दिल में करने लगा था। मगर खैर, अब क्या हो सकता था। रंग बिरंगे मुंह बनाते हुए उसने पहले ऑप्शन को सर्कल किया था और फिर ये प्रोसेस जारी रहा। एक एक सवाल को दो बार पढ़ता और फिर आंखें बंद करके सोचने में कुछ वक्त गुजारकर किसी एक को सर्कल कर देता। बाकी सब भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, मगर उनमें एक वजूद ऐसा भी था जो पूरे अनहमाक से पेपर सॉल्व कर रहा था। वो वजूद उसी कुर्सी पर बराजुमान था जो अरीब और उसके दोस्त के आने तक खाली थी। शायद ऐन वक्त पर वो वजूद दाखिल हुआ था। वो एक लड़की थी जिसकी जुल्फें दाईं जानिब झुकी हुई थी, जो एक आड़ का काम करते हुए उसके चेहरे को सबसे ओझल कर रही थी। उसके हाथों की गिरफ्त बाल पॉइंट पर इस कदर मजबूत थी कि उसकी नाजुक हाथों में उभार पैदा होने शुरू हो चुके थे, मगर उसे कहाँ परवाह थी। पूरे अनहमाक से वो अपना पेपर सॉल्व कर रही थी, मगर अरीब वो तो अभी तक बाहर ही देखता जा रहा था। इन्वेजिलेटर भी कदरे हैरान था, मगर उसके दिल में बाहर देखने का सबब समझने ना आया। शायद वो उसे चीटिंग का कोई नया तरीका समझ रहा था। अगर आसमान से वही उतरना हो गई है तो पेपर शुरू कर दिया जाए। इन्वेजिलेटर के यूं अचानक वार से अरीब बुरी तरह बौखलाया था। उसने पलट कर देखा तो वह इन्वेजिलेटर उसके सर पर ही खड़ा उसे घूर रहा था। अरीब के चेहरे पर नागवारी के तासुर ने जन्म लिया तो इन्वेजिलेटर ने अब्रू उचकाते हुए उसे अपनी निगाहें पेपर पर टिकाने को कहा। अरीब को ना चाहते हुए भी उसका हुक्म मानना पड़ा। वॉल क्लॉक पर 11:15 हुए थे जब अरीब ने अपनी बॉल पॉइंट हाथ में थामी थी। सबसे पहले नाम और रोल नंबर लिखा और फिर अजलत के साथ एक के बाद एक ऑप्शन को सर्कल करता चला गया। इन्वेजिलेटर ने अभी 2 चक्कर ही मुकम्मल किए थे कि अरीब ने गुस्से में अपना हाथ कुर्सी के बाजू पर रखा था, जिससे एक थाप की आवाज़ पैदा हुई जिसने पूरे कमरे में डिस्टर्बेंस पैदा की थी। सब स्टूडेंट ने उसकी तरफ गुस्से में देखा था, सिवाय उस पहली कुर्सी पर बैठी लड़की के, जिसे शायद ये आवाज़ सुनाई ही नहीं दी थी। इन्वेजिलेटर ने करीब आकर उसे खड़ा किया। ये सब क्या हरकत है? इस सवाल का जवाब उसने क्वेश्चन पेपर उसके हाथों में थमाते हुए दिया था। इन्वेजिलेटर तो जैसे सख्ते में आ चुका था। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाई तो वहाँ अभी 11:22 हुए थे, यानी फ़कत 7 मिनट में उसने 50 के करीब MCQs ना सिर्फ सॉल्व किए थे, बल्कि उसे अपने आप पर इस कदर यकीन था कि दोबारा देखना भी गवारा ना किया था। क्या मैं जा सकता हूँ? अरीब ने रूखेपन से पूछा तो इन्वेजिलेटर ने बेयकीनी के साथ इस्बात में गर्दन हिला दी। वो अरीब के इस कदर जल्दी पेपर अटेम्प्ट करने पर तजस्सुस के समंदर में गौता जन हुआ था। अरीब ने बॉल पॉइंट को वहीं छोड़ा और आगे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम इतने जानदार थे कि पूरे कमरे में आवाज़ पैदा कर रहे, मगर इस बार इन्वेजिलेटर ने उसे कुछ न कहा। दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही उसने मखफल दरवाज़ा खोलना चाहा
मुखालिफ सिमत का हाथ एक वजूद के बालों में बुरी तरह उलझ गया। उसके कफ़ों के बटन ज़रा बाहर को उभरे हुए थे, जो शायद उसकी खुली जुल्फ़ों में फंसने का बहाना बन गए। आह, वो लड़की बुरी तरह कराही थी। अरीब ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। उसे देखकर उसके दिल में हकारत अमेज जज्बात पैदा हुए थे। बड़ी आई पेपर देने, उसने ज़ेरे लब कहा और बुरी तरह अपने बाजू को खींच लिया। वो लड़की भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी, शायद इसलिए पलटकर कोई जवाब ना दिया और दोबारा अपने पेपर पर नज़रें जमा ली। मगर उन सब में 1 मिनट का वक्त सर्फ हो चुका था, जिसके ज़ाया होने का मलाल उसके दिल में अब हमेशा रहेगा। उसकी आंखों से शबनम के कतरों से भी ज़्यादा हजम रखते आंसू टपकने लगे, मगर ये वक्त आंसू बहाने का नहीं था। उसने दाएं हाथ की पूंछ से उन्हें वहीं बंद लगाया और दोबारा पेपर करने लगी। किसी ने भी बालों की ओर से उन आंसुओं को नहीं देखा था और ना ही वो दिखाना चाहती थी। जो वक्त बीत चुका था वो वापस तो मिल नहीं सकता था और पछताने का अब वक्त नहीं था। अगर गुजरे वक्त को कोसती तो मजीद वक्त हाथ से रेत की मानित फिसल जाता, जो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सब यके बाद दीगरे उठते चले गए। वक्त की धार खत्म होने को थी, मगर वो अभी तक बैठी अपने पेपर का जायज़ा ले रही थी। सबसे आखिर में उसने ही पेपर दिया था। इन्वेजिलेटर पेपर को सेट करने के बाद कमरे से चला गया। वहाँ कोई ना था। 1 मिनट के ज़ाया होने का अब वो अच्छे से मातम मना सकती थी। आंखों से आंसू इस कदर तेज़ी से बहने लगे जैसे जाने कितनी अज़ियतों को उसने 1 मिनट में सहा हो। दर्द उस 1 मिनट में उसकी झोली में आ गिरे हों। जाने कितने पुरखतर लम्हात से वो उस 1 मिनट में गुजरी हो। अपने लबों को दबाते हुए उसने अपनी आवाज़ को हलक में ही दफनाना चाहा था, मगर दिल का मलाल भला कहाँ चुपता है। धीमी सी आवाज़ कमरे की खामोश फिजा में गूंजने लगी। आंखों में सपने दम तोड़ने लगे। जाने उस 1 मिनट के बदले कितनी बार उसने उस वजूद को कोसा था जो उस मिनट को ज़ाया करने का मुअज्जिब बना था। वक्त की धार आगे बढ़ती गई और रिजल्ट का दिन करीब से करीब तर होता गया। उस दिन उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जाने उसका ख्वाब पूरा भी हुआ होगा या नहीं, उसकी मेहनत का सिला उसे मिला भी होगा या नहीं। रातों की नींद से खफकी उसके ख्वाबों को ताबीर का दर्जा देने में जाने कितनी पेश खैमा साबित हुई होगी। वो सबक रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। आम सी लड़की या फिर आम नज़र आने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर इतना निखार तो ना था, मगर वो चेहरा इतना आम भी ना था। तभी एक बार देखने वाला दोबारा निगाह उठाकर ज़रूर देखता, मगर आंखों में छुपी तशनगी कुछ और ही डिमांड करती थी। वो उन सब से बेखबर नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ी, मगर वहाँ तो एक लंबी कतार थी। लड़कों की भी भरमार नोट्स बोर्ड को अचक ले जाने को तैयार थी। वो बेचैनी से अपना नाम देखने की ताक में खड़ी उछल उछल कर देखने की कोशिश कर रही थी, जब उसकी समात से वो आवाज़ टकराई थी। यार हैरत है, इतने नंबर! वो लड़की है या कोई जिनज़ादी? ये आवाज़ सुनकर उसके दिल में एक कसक उभरी। वो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। एक्सक्यूज़ मी, वो लड़कों की भरमार को नज़रअंदाज करती चली गई और सबसे आगे बढ़कर अपना नाम टॉप पर देख जिसे उसकी आंखें भर आई थी। हाँ, ये वही थी, उसी का नाम टॉप पर था। हानिया उम्र दराज। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। अजीब लड़की है, 100% नंबर कैसे हो सकता है ये? मुख्तलिफ चहमगोइयाँ उसकी समात में गूंज रही थी, मगर उसकी आंखों से आंसू ही थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 1 मिनट का मलाल उसके दिल से निकल चुका था। उसकी मेहनत रंग ले आई थी। उसका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करके बताए कि वो है हानिया उम्र दराज, जिसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, जिसने उन अमीरजादों को नाको चने चबवाए हैं, उन अमीरजादियों को आसमान से धरती पर दे फेंका, जो पैसों की आड़ में उसे पीछे छोड़ने चली थी। उसके कदम अगरचे ज़मीन पर थे, मगर वो फिज़ा में झूल रही थी। हर शय को अपने ऊपर रश्क करता वो देख सकती थी। अपने नाजुक से जिस्म को फिज़ा की आगोश में आसमानों की सैर करता वो महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे वो पीछे हटी तो एक और उस पर इंकशाफ किया गया। शायद वो अपना नाम देखकर बाकी लिस्ट देखना भूल ही गई थी, और सही तो किया था उसने। भला बाकियों को वो क्यों कर देखती? जाहिर सी बात है, अगर वो टॉप पर है तो बाकी उससे नीचे ही होंगे, मगर ऐसा नहीं था। वो अकेली ही टॉपर ना थी, कोई और भी टॉपर था जो उसकी पोजीशन को बांट रहा था, जो कि उसकी अना पर एक हमला था। यार लड़की तो लड़की, ये लड़का भी? एक अनजान आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। हाँ यार, सुना है ये वही लड़का है जिसने फ़कत 7 मिनट में टेस्ट दिया था।
दूसरे ने नया इंकशाफ किया था, जिस पर वहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स मारे हैरत के उसको तकने लगे, जैसे उसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। वैसे अनहोनी बात ही तो की थी उसने। खुद हानिया उम्र दराज के कदम भी एक लम्हे को मुंजमद हो गए। एक सर्द लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। बिन देखे उसे न जाने क्यों उसे उस वजूद से कोफत महसूस हो रही थी। उसने हकारत अमेज निगाहों से पलट कर उस माखूज को तराशना चाहा था, जहाँ उस अनजान वजूद की शान में कसीदे पढ़ रहा था। जिन लबों से उसकी तारीफ होनी चाहिए थी, उन लबों से उस अजनबी की खुदा दाद सलाहियतों के फूल बिखेरे जा रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? वो मेरे साथ कमरे में ही था। 15 मिनट तक वो वक्त ज़ाया करता रहा बाहर झांकते हुए, और फिर जब इन्वेजिलेटर ने उसे डांटा तो उसने सिर्फ 7 मिनट में पेपर उसके मुंह पर दे मारा। वो अब अपनी बात की वजाहत कर रहा था। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि ये वही लड़का है? पूछने वाले ने तस्दीक चाही थी। हाँ यार, तुम इतने वसोक से के साथ कैसे कह सकते हो सकता है कि कोई और हो ये। साथ वाले लड़के ने बात को आगे बढ़ाया, मगर उसने नफी में गर्दन हिला दी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके जाने के बाद इन्वेजिलेटर ने उसका नाम ज़ेरे लब पुकारा था, अरीब आलमगीर। और तुम खुद देख लो, लिस्ट में कहीं भी दूसरा अरीब नामी लड़का नहीं है। उसके कहने पर हानिया ने पलट कर लिस्ट की तरफ देखा था। वहाँ वाकई कोई और अरीब नहीं था। सब आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती गई। हवाओं की सरगोशियाँ भी एक लम्हे को थम गई। तो तुम हो मेरी टारगेट, मेरे रास्ते में आने वाली रुकावट। उसने हकारत अमेज निगाहों से उस नाम की तरफ देखा था, जो उसके नाम से कुछ फासले पर हाईलाइट था, जिसे कुछ देर पहले उसने नज़रअंदाज कर दिया था, मगर वक्त ने बड़ी तेज़ी के साथ बाजी पलटी थी। उसके ख्वाब को बुरी तरह किरचियों की मानित बिखेर कर रख दिया था। वो टॉपर होने के बावजूद भी गुमनाम थी। लड़की ज़ात होने के बावजूद तमाम उस लड़के की शान में कसीदे पड़ रहे थे, जिसने फ़कत 7 मिनटों में टेस्ट क्लियर किया था। उसे इस बात की परवाह न थी ये सब कुछ कैसे हुआ। उसे तो बस ये बात खाई जा रही थी कि वो उससे आगे कैसे निकल गया। टॉप पोजीशन पर फ़कत उसका हक था। कोई उसकी शराकतदारी कैसे कर सकता था? कैसे? आज वो अपनी क्लास फेलो के साथ शॉपिंग पर गई थी। अगरचे उसकी उम्र 15 बरस थी, मगर उसके नाज नखरे किसी बिगड़ी औलाद से कम ना थे। मॉल में शॉपिंग करते हुए उसने जितनी बेदर्दी के साथ एक फ़कीर को झिड़का था, सबकी इस्तिफ़ामिया निगाहों ने एक सानिये तक उसका ताक़ुब किए रखा था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे उलझने की? तुम आराम से भी तो मना कर सकती थी ना उसे। उसकी दोस्त ने समझाने की अपनी तही कोशिश की थी, मगर नसीहत का असर तो उन पर हुआ करता है जिनके दिल में कुछ पाने की हिर्स हो, जिनके दिल खैर को कबूल करने की तलब रखते हो। मगर उसका दिल तो जैसे इन सब से आरी था। अपनी दोस्त की बात पर उसने नाक मुँह चढ़ा लिया और लंबे लंबे डग बढ़ती हुई शॉप से बाहर निकल आए। तुमने देखा नहीं कैसे वो बेगैरत इंसान का बच्चा मेरे पर्स को हाथ लगा रहा था? मट्टी में कितनी बुरी तरह उसके हाथ अटे हुए थे। कल ही पापा से कहकर ये पर्स मंगवाया था और आज ही उसने इसे छूकर मैला करने की कोशिश की। देखो कितनी गर्द लग गई है इसके छूने से ही। वो सफाकियत के साथ अपनी नफरत का इजहार कर रही थी। आंखों में गुरूर मुतकब्बराना अंसर दूर से ही देखा जा सकता था। लेकिन उसने कुछ पैसे ही तो मांगे थे, दे देती तुम। क्या जाता तुम्हारा? ऐसे कैसे दे देती? हराम की कमाई थोड़ी है जो इन फकीरों पर लौटाती फिरूं। हाथ पांव सलामत होते हुए मांगते फिरते हैं। उसने अपने लफ्ज़ों का भी पास न रखा था। उसकी दोस्त एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकित रह गई। सही कहा था इसने, हराम की कमाई थोड़ी थी जो वो फकीरों पर लौटाती। इससे बेहतर तो इसकी कमाई को जला देना था, जैसे 1 साल पहले उसने अपनी सालगिरह के मौका पर किया था। $500 की फ़्रॉक को लम्हा भर में नजर आतिश कर दिया था। पूरे घर को धुएं के बादलों से भर दिया था। फ़कत एक ख्वाहिश के पूरा ना होने पर हज़ारों डॉलर्स का नुकसान किया था। उसे थोड़ा उजाड़ना कहते हैं? पैसे तो तब उजड़ते हैं जब किसी फ़कीर को दिए जाए। उसकी दोस्त सोच कर रह गई, जबकि वो आगे बढ़ चुकी थी, गुरूर और तकब्बुर की राहों में खाक उड़ाती। उसकी ज़ात हर शय को मसमार करती जा रही थी। घर आने के बाद भी वो उस फ़कीर के एहसास को अपने पर्स के गिर्द महसूस कर सकती थी। एक अजीब सी बू जो उसकी ज़ात में बेचैनी के समंदर में तूफान बर्पा किए हुए थे, उसको अंदर ही अंदर गर्क कर रही थी। सामने ड्रेसिंग पर रखा वो पर्स उसको मुंह चढ़ाकर उसकी अना को ठेस पहुंचा रहा था। वो अपनी चीज़ों में किसी की भी शराकत को कतई बर्दाश्त नहीं करने की रवादार न थी। एक मुलाजमा को भी उसकी चीज़ों को छूने की इजाज़त न थी। और यहाँ तो एक आम सा फ़कीर था जिसके हाथ मट्टी में बुरी तरह अटे हुए थे, जिसके मुंह से बदबू के भभके निकल रहे थे।
اس نے اس کے پرس کو چھونے کی جسارت کی تھی. اب بھلا وہ ایسے پرس کو کیسے اپنے کمرے میں برداشت کر سکتی تھی؟ چیخ کر ملازمہ کو بلایا اور اس پرس کو اٹھا کر باہر پھینکوا دیا. پاکستان اور انڈیا کا میچ جاری تھا. جہازیب اور حسام صوفے پر بیٹھے میچ میں اس قدر محو تھے کہ آس پاس کی انہیں کچھ خبر نہ تھی. سحر فاطمہ کچن میں ان کے لیے نگٹس بنانے میں مصروف تھی، جبکہ جبھی حسام کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہی موبائل پر اپنی دوست کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھی. اریب تو ان سب سے عاجز تھا. صوفے کے سامنے رکھی ٹیبل کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھا جبھی کی پریکٹیکل کاپی بنانے میں مصروف تھا. جبھی ہمیشہ سے اپنی پریکٹیکل کی کاپی اریب سے بنواتی رہی تھی. ویسے بھی اریب کو آرٹس میں انٹرسٹ تھا اور کافی اچھی ڈرائنگ بنا لیا کرتا تھا. ابھی وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھا بایولوجی کی ڈرائنگ بنا رہا تھا. ویسے تو یہ اس کے لیے 20 منٹ کا کام تھا، لیکن میچ کی کمنٹری مسلسل اس کا دھیان بانٹ رہی تھی. اف، آپ لوگ بور نہیں ہوتے اس بیکار کھیل کو دیکھ کر؟ کیا ہی بور کھیل ہے، سب پاگلوں کی طرح گیند کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. اریب نے منہ چڑھا کر کہا تھا. تم تو خاموش ہی رہو، تمہیں کیا معلوم کتنا مزہ آتا ہے میچ دیکھنے میں. حسام نے ٹی وی پر نظریں جمائے کہا تھا، جس پر اریب نے ایک نظر ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں پاکستان ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی اور بری طرح مشکلات کا شکار تھی. صرف 2 اوور زمین 2 اوورز میں 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے. اس نے طنزی انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے اپنی نظریں دوبارہ بایولوجی کی پریکٹیکل کاپی پر مرکوز کی. اف، ایک اور کھلاڑی آؤٹ؟ حسام نے ایک زوردار ہاتھ صوفے پر دے مارا تھا. لگتا ہے آج کا میچ بھی پاکستان کے ہاتھوں سے گیا، جہازیب عالمگیر نے بجھے ہوئے دل سے کہا تھا، جس پر حسام کا چہرہ بھی بجھا بجھا سے دکھائی دینے لگا. جبھی نے ایک نظر ٹی وی پر دوڑائی اور پھر دوبارہ اپنی دوست کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہو گئی. یہ میچ تو یوں ہی چلتا رہے گا، آپ ذرا یہ نگٹس کھائیں، سحر فاطمہ نے کچن سے آتے ہوئے کہا تھا اور پلیٹ کو ٹیبل پر رکھ دیا. ساتھ ہی کیچپ کو سائڈ پر پلیٹ میں ڈالا اور حسام کے ساتھ ہی برجمان ہو کر ٹی وی کی طرف سرسری نگاہ دوڑائی. اب دیکھنے کا کیا فائدہ، 4 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، ہار یقینی ہے پاکستان کی. سحر فاطمہ نے کڑوا سچ بولا تھا، جس پر حسام کو غصہ آ گیا. ماما جان، کم سے کم اچھا بولا تو جا سکتا ہے نا، اس نے چڑ کر کہا تھا. اسی وقت اریب نے ہاتھ بڑھا کر نگٹس اٹھایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر ٹی وی اسکرین پر نئے آتے بیٹسمین پر گئی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہنسی کی لہر آ گئی. اب تم کیوں ہنس رہے ہو؟ حسام جو پہلے ہی دل برداشتہ ہو چکا تھا اریب کو یوں ہنستا دیکھ کر جل کر بولا. وہ اس لیے کہ یہ بھی تو چل میں آیا کہ ریت پوری کرنے آیا ہے. یہ سننا تھا کہ حسام نے ہاتھ میں موجود ریموٹ سامنے دے مارا. بیچارہ بے موت مارا گیا اور پرزے ہو کر زمین پر بکھر گیا. یہ کیا بھائی، اس میں بھلا اس بیچارے ریموٹ کا کیا قصور؟ اریب نے بامشکل اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا. میرا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، بات ٹالنے کی غرض سے جھٹ اریب نے کہا. اندازہ غلط ہو اور وہ بھی تمہارا؟ مصنوعی طور پر چونکتے ہوئے حسام نے کہا اور اپنی نظریں ٹی وی سے ہٹا کر نگٹس پر مرکوز کر لی. جبھی جو ان سب باتوں کو سن رہی تھی مزہ لینے کی غرض سے ٹی وی کی طرف دیکھا. اریب اپنی جان بخشوانے کی غرض سے پہلے ہی چیزیں سمیٹ کر ایک طرف ہو چکا تھا. سحر فاطمہ نے گردن جھٹکتے ہوئے جہازیب کو نگٹ سرو کیے. اتنے میں ٹی وی سے ایک زوردار آواز آئی، جس پر ایک زبردست کہکا گونجا. یہ کہکا جبھی کی طرف سے سنائی دیا تھا. حسام کی کچا چبا جانے والی نگاہوں نے اس کہکوں کو چپ کروا دیا. دیکھا، ہو گیا نا تمہارا اندازہ صحیح، کم سے کم پہلے امید تو تھی نا. وہ دفتن صوفے سے اٹھا اور وہاں سے اپنے روم کی طرف جانے لگا تھا. کہاں چل دیے تم؟ سحر فاطمہ نے استفسار کیا تو اس نے پلٹ کر بجھے ہوئے دل میں جواب دیا. اپنے کمرے میں، اور کہاں؟ اب یہاں مزید بیٹھا رہا تو میرا خون تو سڑ سڑ کر ختم ہی ہو جائے گا. اس بار اریب گردن جھکا کر ہنس دیا. بھائی، اگر آپ کا خون زیادہ ہی فالتو ہے تو جا کر کسی کو ڈونیٹ کر دے، ویسے ہی جلنے سے تو بہتر ہے نا. اریب نے فوراً چٹکلا چھوڑا تھا، جس پر حسام کی تیکھی نگاہوں میں مزید حدت آ گئی. اریب تم، وہ اپنے غصے کو ضبط کر کے رہ گیا. سحر فاطمہ کے گھرنے پر اریب نے گردن کو جھکا کر ترچھی نگاہ سے ٹی وی کی جانب دیکھا، جہاں سے اب نیا بیٹسمین آتا دکھائی دے رہا تھا. اس کو دیکھ کر ہی وہ پرجوش انداز میں چلا اٹھا. بھائی، وہ اس قدر پرجوش انداز میں بولا تھا کہ اس کے ہاتھ سے نگٹس نیچے زمین پر آ گرا، مگر اس نے ذرا پرواہ نہ کی. جبھی کی بھی توجہ موبائل سے ہٹ کر اریب کی طرف ہو گئی. سحر فاطمہ اور جہازیب بھی اس کے یوں بولنے کا سبب نہ سمجھ سکے. اس بیٹسمین نے انڈیا کے چھکے چھڑا دینے ہیں،
یہ سننے کی دیر تھی کہ حسام کے چاہتے قدم رک گئے. سارا غصہ اڑنچھو ہو گیا اور فل فور اریب کی جانب لپکا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ہی پیار سے پوچھا, تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ اس کے الفاظ سے شہد ٹپک رہا تھا. ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی وہ غصے میں تھا یا جلا بھونا وہاں سے جا رہا تھا. سحر فاطمہ یہ دیکھ کر مسکرا دی اور آگے بڑھ کر گرا ہوا نگٹس اٹھا کر پلیٹ میں رکھا. اب مجھے جھوٹ بولنے سے بھلا کیا حاصل ہوگا؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا. اگر ایسا ہو گیا نا تو مزہ آ جائے گا, اس نے فرتے جذبات میں کہا تھا. بھلا اریب کی بات آج تک کبھی غلط ہوئی ہے جو اب ہوگی؟ جبھی نے اریب کی تائید کی تھی اور سب کی نظریں اب ٹی وی پر مرکوز تھی. سب اریب کے الفاظ کو سچ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اور پھر وہی ہوا جو اریب نے کہا تھا. فقط ایک اوور میں پاکستان کے اسکور بورڈ میں 22 رنز کا اضافہ ہوا. پاکستان کو میچ میں دوبارہ آتا دیکھ کر حسام نے اریب کو پکڑ کر جھلایا جس پر سب ہنس دیے. اب بس بس, اریب نے ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا. میں نہ کہتی تھی کہ اریب کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی, جبھی نے کہا اور دوبارہ چیٹنگ میں مصروف ہو گئی. کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ اریب سے مخاطب ہوئی. تمہیں پتہ ہے اریب, میں اس سے تمہارے بارے میں بات کر رہی ہوں. یہ سنتے ہی اریب نے سب کچھ چھوڑا اور جبھی کی طرف چل دیا. اچھا, مطلب میری برائی ہو رہی ہے؟ وہ اس کے پاس آ بیٹھا تھا. جبھی نے کشن اٹھا کر ایک اپنی گود میں رکھا اور سارا وزن اس پر جما دیا. جی نہیں, اسے تمہارے اس اندازے کے بارے میں بتا رہی تھی جو تم نے ابھی ابھی لگایا ہے. جبھی نے وضاحت کی. اچھا, لیکن اسے بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ کوئی میری حمایتی ہے؟ اس کا جوش یکدم مانند پڑ گیا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ آج کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے. جبھی نے کہا. سچ؟ اور کیا پوچھا اس نے میرے بارے میں؟ جبھی کے جواب پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا. ٹی وی لاؤنج میں باقیوں کو وہ دونوں یکسر فراموش کر چکے تھے. وہ آگے کو جھک کر دھیرے سے بولا تھا. دونوں بہن بھائیوں میں کیا خسر پھسر ہو رہی ہے؟ میچ میں ذرا وقفہ آیا تو حسام بھی دونوں میں آ گھسا اور اریب کو سائڈ کی طرف دھکیلتے ہوئے خود دونوں کے درمیان آ بیٹھا. بھائی, کباب میں ہڈی نہیں بنتے, اریب چڑھ کر بولا تھا. خدا خدا کر کے وہ آج دلچسپی لے ہی بیٹھی تھی تو حسام بیچ میں آ گیا. میں کباب میں ہڈی کب بنائی؟ یہ میری بھی بہن ہے, اریب نے جھٹ جواب دیا جس پر جبھی ہنس دی. بھائی کو چھوڑو, تم بتاؤ کہ کیا پوچھ رہی تھی وہ میرے بارے میں؟ اس نے حسام کی پشت کے پیچھے سے پوچھا تھا. پشت کے پیچھے سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ سامنے سے بھی تو ہو سکتی ہے نا, سامنے مداخلت کی جس پر اریب مزید چڑھ گیا. بھائی آپ خاموش تو رہو نا, اس کے چہرے پر شکن نمودار ہو گئی. تم پھر سے شروع ہو گئے, کبھی ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھو گے. اور تم جبھی اٹھو یہاں سے, جا کر کل کے پیپر کی تیاری کرو. ذرا بھی فکر نہیں ہے کل پیپر ہے تمہارا؟ بیٹھے ایسے چیٹنگ کر رہی ہو جیسے امتحان ختم ہو چکے ہوں. سحر فاطمہ نے جبھی کی سرزنش کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا. ماما, اسے خدا حافظ تو کہنے دے. اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل لینے کی کوشش کی تو سحر فاطمہ نے نفی میں گردن ہلا دی جس پر اس کا چہرہ اتر گیا. میں کہہ دوں گی خدا حافظ, تم جاؤ یہاں سے. چلو, اریب نے پریکٹیکل کاپی تو بنا ہی دی ہے, جا کر ایک بار دیکھ لو. چلو شاباش, سحر فاطمہ نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا تھا جس پر اس نے ناک سکڑتے ہوئے کشن کو پورے زور سے دائیں جانب سے دے پھینکا. اریب کا بھی چہرہ اتر سا گیا تھا. اتنے عرصے بعد اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی. تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا؟ حسام نے انجان بنتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں, وہ چڑھ کر بولا اور اٹھ کر کمرے کی طرف جانے لگا. اب اس سے کیا ہوا؟ سحر نے پوچھا تو حسام نے شانے اچکا دیے. تجھے اٹھکیلیاں سوجی ہیں, ہم بیزار بیٹھے ہیں. آج یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا. ہمیشہ کی طرح بنا کوئی نوٹس یا پیپر بک لیے وہ یونیورسٹی میں آیا تھا. کامیش ہمیشہ کی طرح اس کا پہلے سے منتظر تھا. صبح کے 10 بج چکے تھے. گرمیاں اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی مگر جانے سے پہلے بھی انسان کی یادداشت میں اپنی یادیں نقش کر رہی تھی. آسمان پر اگرچہ ہلکے ہلکے بادل نمایاں تھے مگر ان بادلوں کے سینے کو چیر کر سورج کی باریک کرنیں بھی حدت کا ایسا طوفان برپا کیے ہوئے تھی کہ ان بادلوں کا ہونا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. لوگ دھوپ سے ایسے اپنے دامن کو بچا رہے تھے جیسے ابھی یہ روشنی ان کو جھلسا کر خاک کر دے گی. وہ اپنی کار میں پارکنگ ایریا آیا تھا. سیاہ رنگ کی کار جو اس کی پرسنالٹی سے عین میچ کھاتی تھی. دیکھنے والوں کی نظریں جتنی اس کی ذات کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی اتنا ہی اس کی شوخیوں کو بام عروج پر پہنچا دیتی. اگرچہ وہ سب سے بے نیاز تھا مگر اپنی ذات کو ممتاز رکھنے میں بھی اسے تا حد درجہ کمال حاصل تھا. زلفوں کی شوخیاں ہو یا لبوں پر مچلتی جان شکن مسکراہٹ, رخسار پر چھائی رعنائییں ہوں یا اپنے اندر غرق کرتی سیاہ آنکھیں پرکشش
کشی شخصیت ہو یا بے نیازی سے اٹھتے قدم، وہ اب مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر بکھیرتے ہوئے کامیش کی طرف بڑھ رہا تھا، جو اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھے کار کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کو گھور رہا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسی کو تکتا جا رہا تھا۔ پاس پہنچ جانے پر اس نے چٹکی بجا کر اس کو پلکے جھکانے پر مجبور کر دیا۔ تم نے کیا قسم کھا رکھی ہے مجھے انتظار کروانے کی؟ وہ غصیلے انداز میں بھڑکا تھا۔ شانت شانت میری جان، وہ اس کے غصے کو کم کرنے کی غرض سے بولا تھا۔ شانت کے بچے، پچھلے 20 منٹ سے کھڑا ہوں یہاں پر، اگر دیر سے ہی آنا تھا تو کم سے کم ایک میسیج ہی کر دیتا کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، مگر نہیں، تمہیں تو مجھے انتظار کروانے میں مزہ آتا ہے۔ وہ بری طرح بھڑکا ہوا تھا۔ اس کا انداز بالکل شہد کی مکھیوں کے بفرے ہوئے جھنڈ کی طرح تھا، لیکن سامنے کھڑا کوئی عام شخص تو تھا نہیں۔ اریب بخوبی اس کو ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ میسیج کیسے کرتا؟ برین سگنل سے؟ ہاں، اگر ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ادھر دماغ میں کوئی بات سوچو، ادھر دوسرے کے دماغ تک پہنچ جائے۔ یقین جان کامیش، اگر ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی تو قسم سے سب سے پہلے تجھے میسیج کروں گا۔ وہ اس کے بفرے وجود کو کنارے پر آخر لے ہی آیا تھا۔ اس کی بات پر اگرچہ اس کا دل ہنسنے کو چاہا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے اریب، اتنا بڑا ہو گیا اور ایک فون نہیں رکھ سکتا؟ تجھ جیسے لڑکوں کے پاس تو 2 اسمارٹ فون ہوتے ہیں اور تیرے پاس تو نوکیا 1110 بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے طنز کے نشتر چلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اوہ ہیلو، میرا سٹینڈرڈ اب اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہے کہ نوکیا 1110 لے کر گھوموں۔ وہ جھٹ اس کے ساتھ ہو لیا اور فی الفور جواب دیا، اچھا جی، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارا سٹینڈرڈ تو نوکیا 1110 سے بھی گرا ہوا ہے، تبھی تو ابھی تک یہ فون بھی نہیں لے سکے۔ پلٹ کر اس نے دوسرا نشتر برسایا تھا۔ دیکھو، اب تم کچھ زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں موبائل کیوں نہیں رکھتا۔ ماما جان اور بابا جان نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ ذرا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اوہ آئی سی، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ انکل آنٹی کو ڈر ہے کہ کہیں ان کا معصوم سا بچہ موبائل استعمال کرنے پر بگڑ نہ جائے۔ اس نے جملہ کستے ہوئے کہا تھا، جس پر اریب نے تیکھی نگاہوں سے اس کے وجود کو ٹٹولا۔ اب تم میری بےزتی کر رہے ہو، گردن پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ بے رخی سے بولا تھا، تمہیں اب بھی شک ہے؟ وہ دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں گویا ہوا۔ کامیش، وہ اس کی بات پر بری طرح تپ چکا تھا، لیکن کہا تو اس نے سچ ہی تھا، تبھی آگے کچھ نہ بول سکا اور آگے کو بڑھ گیا۔ کامیش کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آگے بڑھ کر ذرا دوستانہ لہجے میں گویا ہوا، ویسے یار تمہاری بہن تم سے چھوٹی ہے، انکل آنٹی نے اسے تو منع نہیں کیا کبھی موبائل رکھنے سے، اور تمہارے بقول وہ تو کالج میں بھی اپنا فون لے کر جاتی ہے اور تمہیں لڑکے ہو کر ایک معمولی سا موبائل رکھنے سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے یہ؟ وہ متجسس ہو کر گویا ہوا۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے اریب بھی سوچ میں پڑ گیا، لیکن زیادہ دیر تک اس نے اس بات کو دل میں جگہ نہ دی اور فوراً گردن جھٹک کر گویا ہوا، مجھے کیا، بابا جان اسے موبائل دے کر دیں یا پھر ٹیب، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چلتے چلتے ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ کے سامنے پہنچ چکے تھے، جہاں کہیں دوسرے لڑکے اور لڑکیاں کھڑے کلاس ٹائم اور لیکچر روم نوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ اریب بھی وہاں لیکچر روم کا نمبر دیکھنے کے لیے ذرا سی دیر کو ٹھہرا، جبکہ کامیش کا پورا دھیان اسی پر تھا۔ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں، میں تو بس یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ انکل آنٹی نے صرف گھر میں تمہیں موبائل رکھنے سے منع کیا ہوا ہے؟ آخر کوئی گہری بات ضرور چھپی ہے، میرے خیال سے تمہیں ایک بار ان سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ بات کی گہرائی میں غوطہ زن ہو چکا تھا، مگر اریب اسے کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک نظر نوٹس بورڈ پر ڈالی، جہاں سے ایک جھلک میں ہی اس نے لیکچر روم اور ٹائمنگ نوٹ کی۔ تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے اریب کے شانوں کو ہلکا سا چھوا تھا، جس پر وہ مسکرا دیا اور آگے کوریڈور کی راہ لی۔ یہ سب تمہارا گمان ہے کامیش، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، اس نے بے اعتنائی برتتے ہوئے کہا تھا، اور ایسا ظاہر کیا جیسے ان سب باتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید یہ بات حقیقت ہی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بچپن سے آج تک اس نے کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، اگرچہ حسام اور جبی کے برعکس اس پر کہیں پابندیاں تھیں۔ موبائل نہ رکھنا تو ایک عام سی بات تھی، لیکن اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کامیش ہمیشہ اس کو اس بات پر ٹوکتا، وہ اسے بدتمیزی پر نہیں اکساتا تھا، بس اپنا حق مانگنے کی طرف راغب کرتا تھا، جسے وہ بخوبی سمجھتا تھا، تبھی تو اس کی باتوں کا برا نہیں منایا۔ ایک تو میں تمہارے اس جملے سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا،
اس نے چڑ کر کہا اور گردن چٹکتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں تو تمہارے ہی بھلے کے لیے کہتا ہوں، مگر مجھے کیا؟ جب تم ہی اپنے بارے میں نہیں سوچتے تو مجھے کیا پڑی تمہارے بارے میں سوچنے کی؟ میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ اس کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا جسے پانی کی طرح ٹھنڈا کرنا اریب بخوبی جانتا تھا۔ چل پھر دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، مجھے راستہ نہیں معلوم بھاڑ میں جانے کا۔ اتنا کہنے کی دیر تک کامیش کے چہرے پر چھایا روگ اڑنچھو ہو گیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ دبے لبوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ جب دل ہنسنے کا چاہ رہا ہو تو انسان کو جچتا نہیں ہے کہ وہ اپنی ہنسی چھپائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر آئی شکن کو پڑھ چکا تھا، تبھی اپنا مشورہ پیش کیا۔ اریب تم کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ اریب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ ہنس دیا مگر ساتھ ہلکا سا سرزنش کیا۔ میں سیریس ہی ہوں یار، بس تم کچھ زیادہ ہی ٹریک سے اتر گئے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے دونوں خاموش رہے اور کوریڈور کے رنگین ماحول کو تکتے رہے۔ غالباً سب اپنے پہلے دن کو انجوائے کر رہے تھے۔ لڑکے اپنی شوخیاں دکھا رہے تھے تو لڑکیاں بھی کسی سے کم نہ تھی، اپنی جھیل آنکھوں سے رنگ باز لڑکوں کو ایسے جھانسے میں لے رہی تھی کہ وہ ان پر لٹو ہوتے جا رہے تھے۔ کامیش کی نظر بھی ایک لڑکی پر جا کر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ دیکھ اریب، کیا غضب لڑکی ہے، کیا ادائیں ہیں ظالم کی۔ وہ رنگین مزاج میں گویا ہوا تھا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹا۔ اریب نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کرنے کی بجائے اس پر نگاہ دوڑائی۔ بہت بدتمیز ہو تم کامیش، اتنا برا سوچتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اس نے فوراً کامیش کی سرزنش کی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ دیا۔ اریب کی بات پر وہ بری طرح چونکا اور تقریباً گھسیٹتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ میں نے کیا سوچا، اس نے انجان بنتے ہوئے کہا اور پلٹ کر دوبارہ اس لڑکی کی طرف نگاہ دوڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن اریب نے اس کی چال کو ناکام بنا دیا اور گردن سے پکڑ کر اس کا رخ آگے کی جانب کیا۔ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، اور سب سے اہم بات، تمہارا اتنا چونکنا بنتا تو نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس وقت اریب عالمگیر کے ساتھ ہو، جس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ماتھے پر آئی شکن سے ہی دل میں بننے والی کھچڑی کو سمجھ آیا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی کامیش کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ شکریہ تمہارا، جو تم نے مجھے یاد کروا دیا کہ میں کسی عام شخص کے ساتھ نہیں چل رہا، بلکہ ایک ایسے شخص کے ساتھ چل رہا ہوں جو کسی بھی اینگل سے عام نہیں لگتا۔ وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوا تھا جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب لیکچر روم کے دروازے کے قریب تھے، جہاں پہلے سے کئی اسٹوڈنٹس باہر کھڑے لیکچر روم کے کھلنے کے منتظر تھے۔ دیکھا، بس یہی وجہ ہے کہ کامیش کے میں ماما جان اور بابا جان سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس نے اب اپنا جواز اس کے سامنے رکھا تھا، لیکن کامیش اس کو بھی سمجھ نہ سکا تھا۔ مطلب؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ جس طرح میں تمہارے دل کی باتوں کو سمجھ لیا کرتا ہوں، بالکل اسی طرح ماما جان یا بابا جان کے دل کی باتیں بھی مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ میں نے کبھی اپنے عوض ان کے دل میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ میرے والدین ہیں، میرا اچھا برا مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھ پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں تو ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اب وہ مقصد کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، اور میرا نہیں خیال مجھے جاننے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اپنے والدین پر پورا بھروسہ ہے۔ اس نے تحمل کے ساتھ کامیش کو آمادہ کرنا چاہا تھا۔ اور کامیش، میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے دل میں نفرت یا تجسس کو جنم دے رہے ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، مجھے اپنے والدین پر اپنی ذات سے زیادہ اعتماد ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ ہر بیٹے کی کامیابی کے پیچھے اس کے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، جو اسے زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پر ڈگمگانے نہیں دیتی۔ شاید وہ اب بھی خاموش نہ ہوتا اگر تمام اسٹوڈنٹس کلاس میں جاتے دکھائی نہ دیتے۔ پروفیسر احتشام کلاس میں داخل ہو چکے تھے، لہٰذا انہیں بھی کلاس میں جانا پڑا۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد انہیں تھرڈ رو میں دائیں طرف دیوار کے ساتھ جگہ ملی تھی۔ دونوں وہاں جا کر براجمان ہو گئے۔ کامیش کے ہاتھوں میں ایک عدد رجسٹر تھا، جبکہ اریب خالی ہاتھ تھا۔ بال پوائنٹ بھی لانا اس نے گوارا نہ کیا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھا۔ پوری کلاس میں ایک شور برپا تھا۔ چہمگوئیوں نے آسمان کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ان میں فقط لڑکیاں ہی سر فہرست نہ تھیں، بعض لڑکے بھی لڑکیوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ پروفیسر احتشام نے آگے لیپ ٹاپ کو ملٹی میڈیا سے اٹیچ کرنے کے بعد یوں ہی اسے کھلا چھوڑ دیا اور ڈائس سے ذرا آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ یکدم کلاس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پہلے والی ہی کلاس ہے جس نے کچھ دیر پہلے تک ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ پروفیسر احتشام کی غیر معمولی آواز تھی، جو آسمان کے بادلوں کی طرح گرج اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ اریب پوری یکسوئی کے ساتھ پروفیسر کا تعارف سن رہا تھا۔ میرا نام پروفیسر احتشام الحق ہے۔
فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹر کرنے کے علاوہ 3 سال انڈسٹری میں کام بھی کر چکا ہوں اور اس وقت نہ صرف اس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں بلکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO بھی ہوں۔ ان کے مختصر مگر جامع تعارف نے سب طلباء میں اپنی دھاڑ بٹھا دی۔ دیکھنے میں وہ کہیں سے بھی 40 سے اوپر کے نہیں لگتے تھے مگر ایکسپیرینس تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ خیر، انہوں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد طلباء کو اس یونیورسٹی اور اس ڈگری کی مستقبل میں افادیت بتائی تاکہ جو طلباء بائی چانس اس ڈگری میں آئے ہیں انہیں اپنی ڈگری کے بارے میں آگاہی ہو۔ وہ ڈسکشن کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا بھی بے دریغ استعمال کر رہے تھے۔ ماحول میں کچھ دیر تو سناٹا قائم رہا، پھر طلباء جیسے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ پیچھے سے چہمگوئیوں کی آواز سلو میوزک کی شکل اختیار کر کے اریم نے سپاٹ نگاہ پیچھے کی طرف دوڑائی اور دوبارہ پروفیسر احتشام کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تو بریف انٹرو تھا اور اس یونیورسٹی اور آپ کی موجودہ ڈگری کا۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کی تو کامیش اکتاہٹ والے لہجے میں گویا ہوا، اسے بریف انٹرو کہتے ہیں، خدا جانے پھر جامع انٹرو کتنا ہوگا۔ اگر کچھ دیر خاموشی اختیار کرو گے تو عنایت ہوگی آپ کی۔ اس بار طنز کرنے کی باری اریم کی تھی۔ کامیش برا مان گیا مگر اریم نے پرواہ نہ کی۔ پروفیسر احتشام نے اب اسٹوڈنٹ سے ان کا انٹروڈکشن لینا شروع کیا تاکہ تمام طلباء ایک دوسرے کے ناموں اور ان کے چہروں سے واقف ہو جائیں۔ انٹروڈکشن بائیں جانب گرل سائڈ سے سٹارٹ کیا گیا۔ یہ کی نا پروفیسر نے کام کی بات، مجھے تو بس اس لڑکی کے انٹرویو کا انتظار ہے۔ کامیش دھیمے لہجے میں گویا ہوا اور ساتھ ہی ایک فیشنیبل گرل کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی یوں کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے؟ اریم نے فوراً ٹوک دیا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے، وہ ہے ہی اتنی اٹریکٹیو، دیکھو ذرا تمام لڑکے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے وضاحت کی تو اریم نے گردن چٹکتے ہوئے کہا، شہد کے چھتے کے گرد اکثر بھنوری منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے کامیش نے اس بات میں گردن ہلا دی مگر جیسے ہی اس پر الفاظ واضح ہوئے تو اس نے گھور کر اریم کی جانب دیکھا۔ تم نے مجھے بھیڑ کہا؟ وہ نتنے پھلا کر گویا ہوا تھا۔ میں نے تو اسے شہد کا چھتا کہا ہے۔ اس بار اریم نے ابرو چکاتے ہوئے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان دونوں کی چہمگوئیوں کی آواز قدرے بلند ہوتی جا رہی تھی جو ماحول میں ڈسٹربنس پیدا کر رہی تھی۔ آپ دونوں کو اگر باتیں کرنے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے تو باہر چلے جائیں، پروفیسر احتشام نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر دونوں بری طرح چونکے تھے۔ سوری سر، اریم نے فوراً سے پہلے معذرت کی۔ پوری کلاس ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ آپ دونوں باہر جا سکتے ہیں۔ پروفیسر نے باہر کا راستہ دکھایا تو اریم نے گھور کر کامیش کی طرف دیکھا جو کندھے چکاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور باہر کی رالی۔ پہلے دن ہی اچھی خاصی عزت کروا دی، وہ بس سوچ کر رہ گیا اور 2 لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ باہر کی طرف چل دیا۔ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ جیسے ہی وہ دونوں کلاس روم سے باہر نکلنے لگے تو پروفیسر کی آواز آئی جس پر وہ دونوں پلٹے۔ سب سے پہلے کامیش نے اپنا نام بتایا اور پھر اریم نے۔ نام سن کر پوری کلاس سمیت پروفیسر کو بھی ایک دھچکا لگا تھا۔ پورا نام کیا ہے تمہارا؟ میرا پورا نام اریم عالمگیر ہے، اس نے بنا کوئی تاثر دیے کہا تھا۔ اوہ، تو تم ہو اریم جس نے ٹاپ کیا تھا انٹری ٹیسٹ؟ اچھا، تو یہ ہے وہ لڑکا جس نے فقط 7 منٹ میں کوسچن پیپر سالو کیا تھا؟ ایک آواز ابھری جو پروفیسر کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ریئلی؟ تم نے 7 منٹ میں پیپر اٹیمپٹ کیا تھا؟ پروفیسر کو جیسے یقین ہی نہ آیا، تبھی انہوں نے تصدیق چاہی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو جا کر انویجیلیٹر سے پوچھ لیجئے۔ اس بار اریم نے شان بے نیازی کے ساتھ جواب دیا تھا۔ اتنے ذہین ہو تو پھر اپنے حلیے کو بھی ویسا بناؤ، کلاس میں بیٹھنے کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ چلو جا کر بیٹھو اپنی جگہ پر، انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو سر، دونوں گردن جھکا کر اپنی اپنی جگہ پر جا بیٹھے، لیکن سب کی نظریں ابھی تک اریم پر مرکوز تھی۔ چلے اب باقی اسٹوڈنٹس اپنا نام بتائیں، پروفیسر نے فرسٹ رو میں بیٹھی لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے مگر کوئی تھا جس کی نظریں ابھی تک اریم پر مرکوز تھی، جو اس کی ذات کو فراموش کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شاید وہ خود بھی اس وقت انجان تھا، اس کے دل میں جانے کیا چل رہا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی 2nd ایپیسوڈ۔ اب پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے۔ اس میں صرف 2 لڑکیاں میرا خیال ہے ان کے کریکٹرز شو ہو رہے ہیں۔ ایک لڑکی تو بہت ایکسٹریمسٹ ہے، مطلب اتنی ضدی، اتنی بدتمیز اریل قسم کی ہے، اور لڑکا اریم ہے۔ اس کے علاوہ اریم کا ہی میرا خیال ہے کہ وہ ذکر ہو رہا ہے اور اریم کو بہت زیادہ ہائی فائی کیا ہوا ہے۔ لیکن 1 منٹ، اس نے تو ڈاکٹر نہیں بننا، مطلب وہ فیشن ڈیزائننگ
آئی ایم کنفیوزڈ یار کہ اس نے تو ڈاکٹر بننا تھا، اس کے ماں باپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے، اور اس نے وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا. تو کیا یہ میں نے کچھ مس کر دیا ہے؟ یار مجھے کلیئر کرو کہ میں نے کیا کچھ مس کیا ہے، کیونکہ میرے مائنڈ میں تو یہی تھا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس نے اسی لیے انٹری ٹیسٹ دیا ہے. تو مجھے تو وہ ایم ڈی کیٹ ہی لگا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا سین چل رہا ہے. اگر یونیورسٹی کا ٹیسٹ تھا تو آپ لوگ بس مجھے کنفرم کیجئے کہ کیا ہوا ہے، اور کومنٹس بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے، تاکہ میں اور زیادہ موٹیویٹ ہو کر آپ کو جلدی ایپیسوڈز دیا کروں. ادروائز گیپ آ جایا کرے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اوکے، تو یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. مجھے ناول بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک یونیورسٹی لائف بیسڈ اور تھوڑا ہٹ کر ہے، تھوڑا یونیک بھی لگ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی تیسری ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.